اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگوں کا السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ جسمانی نشو و نما کے مختلف مدارج جو ہیں ان کی خصوصیات سے متعلق ہے۔ جسمانی نشو و نما سے مراد جسم کی بالیدگی ہے، اور انسانی زندگی میں جسمانی نشو و نما کی اہمیت بہت زیادہ نمایاں اہمیت حاصل ہے۔ فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز جو ہے وہ اس کی جسمانی ساخت ہوتی ہے، یعنی جسمانی بناوٹ ہوتی ہے۔ عام طور پر بچوں کی نشو و نما کا اندازہ ان کی جسمانی صحت سے لگایا جاتا ہے۔ جسمانی صحت اگر طبعی عمر سے مطابقت رکھتی ہو تو اس کو ہم جسمانی طور پر صحت اور توانا کہتے ہیں۔ جسمانی صحت اور طبعی عمر مطلب یہ کہ اگر بچے کی طبعی عمر جو ہے ایکچوئل عمر 12 سال ہے اور اس کی جسمانی ساخت بھی اس حساب سے ٹھیک ہے تو اس کو ہم صحت اور توانا کہتے ہیں۔ بچوں کی شکل و صورت اور جسمانی ساخت کی شکل و صورت اور جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر عمر کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ بچے جس عمر کے دکھائی دیتے ہوں ان کا کردار اور عام چال چلن جو ہے وہ بھی اس کے مطابق ہو۔ جسمانی نشو و نما میں بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں توارث اور ماحول جو ہے وہ خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ توارث اور ماحول کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ بچے کی نشو و نما کی بنیادی خصوصیات بچہ توارث سے حاصل کرتا ہے، اور ماحول ان کی بہتر نشو و نما میں معاونت کرتا ہے، یعنی مدد کرتا ہے، اور اس طرح جسمانی نشو و نما فطری انداز سے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کا عمل قرار پاتا ہے۔ جسمانی نشو و نما ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جسمانی نشو و نما ایک وحدت میں فطری طور پر رواں دواں ہوتی ہے۔ وحدت میں ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رواں دواں جاری و ساری رہتی ہے۔ تاہم مطالعے میں سہولت کے لیے کی خاطر جسمانی نشو و نما کی اکائی یعنی بنیاد کا مندرجہ ذیل ناموں سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 بالغ پن یا شیرخوارگی کا دور، یا ابتدائی طفولیت کا دور، بچپن یا لڑکپن کا عہد، بلوغت یا عنفان شباب کا دور، اور جوانی یا پختگی کا دور۔ پہلے ہم پڑھیں گے بالغ پن کا دور۔ زندگی کا اولین دور بالغ پن یعنی شیرخوارگی یا ابتدائی طفولیت کہلاتا ہے۔ یہ پیدائش سے شروع ہو کر 6 برس تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس دور کی جو اہم خصوصیات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جسمانی نشو و نما میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 آخری 2-3 سالوں میں نشو و نما کی رفتار جو ہے وہ سست ہو جاتی ہے۔ نشو و نما میں انفرادی اختلافات ہوتے ہیں، اور جسمانی حرکات ہوتی ہیں، اور جنسی اختلافات ہوتے ہیں۔ اب جسمانی نشو و نما میں تیزی جو پائی جاتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں بچے کی جسمانی نشو و نما کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور پیدائش کے وقت بچے کا وزن 6 سے 8 پاؤنڈ اور قد 1.5 فٹ کے قریب ہوتا ہے۔ انڈرلائن کر لیں یہ چیزیں۔ قد اور وزن جو ہوتا ہے اس کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دونوں میں اگر تناسب قائم نہ رہے تو نشو و نما ناقص ہوتی ہے، یعنی زیادہ بہتر نہیں ہوتی، خراب ہوتی ہے، اور ابتدائی سالوں میں جسمانی نشو و نما میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ آخری 2-3 سالوں میں نشو و نما کی رفتار سست ہوتی ہے۔ بالغپن کے آخری 2-3 سالوں میں نشو و نما کی رفتار پہلے جیسی نہیں رہتی، اور نشو و نما کی رفتار جو ہے وہ قدرے سست پڑ جاتی ہے۔ تاہم جسمانی نشو و نما میں وزن اور قد کے بڑھنے میں مناسبت موجود ہوتی ہے۔ تیسرا آ گیا نشو و نما اور انفرادی اختلافات۔ جسمانی نشو و نما کی رفتار ہر فرد میں جدا ہوتی ہے۔ کوئی بچہ جو ہے وہ 7-8 ماہ کی عمر میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اور کوئی دیر سے بیٹھنے والا بچہ جلدی جو ہے وہ چلنے پھرنے بھی لگ پڑتا ہے۔ بچے جو ہیں وہ بعض بچے جلدی دانت نکالتے ہیں اور بعض بڑی دیر سے نکالتے ہیں۔ بچوں کی چلنے اور دانت
اور دانت نکالنے میں انفرادی اختلافات کا اصول کار فرما ہوتا ہے۔ جسمانی حرکات، بالغپن کے آخری دور میں جسمانی حرکات سے آخری دور میں وہ بچہ جو ہے وہ جسمانی حرکات سے آگاہ ہو جاتا ہے، اپنے جسم کے ان کے اعضاء گنوانے لگتا ہے، اور عمر کے اس حصے میں بچیوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ توانا اور مضبوط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچیاں بچوں سے اور بچے بچیوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ جنسی اختلافات، بالغپن میں جنسی اختلافات اور جسمانی نشوونما پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیدائش کے وقت لڑکوں کا قد، وزن اور جسامت کے لحاظ سے لڑکیوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، اور اس سارے دور میں یہ برتری قائم رہتی ہے۔ بالغپن میں ہی بچے اپنی جنس کو پہچاننے لگتے ہیں۔ یہ ہو گیا بالغپن کا دور۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے بیٹے جو آپ لوگوں کو سمجھائی جا سکے۔ بہرحال پھر بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے۔ بچپن کا دور، بچپن کا عہد 5-6 سال سے شروع ہو کر بلوغت کی ابتدا تک، یعنی 12 سے 14 برس تک کے درمیان ختم ہو جاتا ہے۔ بچپن کا آغاز ہوتے ہی بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے، اور بچپن کے آغاز بستے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بچپن کا آغاز بستے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس دور کی جسمانی نشوونما کی نمایاں خصوصیات یہ ہوتی ہیں: نمبر 1، قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اعضاء میں باہمی ربط پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، اعضاء کی نشوونما میں تفاوت ہوتی ہے، انٹریکشن ہوتا ہے، اعضاء میں پختگی پائی جاتی ہے۔ نمبر 6، جنسی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قد اور وزن میں اضافہ۔ بچپن کے دور میں قد اور وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچپن میں قد برابر بڑھتا رہتا ہے، مگر قد کی نسبت وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے۔ قد کی بڑھوتری اور وزن میں اضافے کی رفتار طفولیت کے دور کی نسبت کم ہوتی ہے، تاہم قد اور وزن کے اضافے میں تسلسل قائم رہتا ہے، یعنی دونوں کی نشوونما متواتر ہوتی ہے۔ اعضاء میں باہمی ربط، جسمانی نشوونما کے استعمال اور ان کے باہمی ربط کی مہارت بچپن کے دور میں مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بچہ بولتا، لکھتا، اچھلتا، کودتا اور سائیکل چلاتا ہے، گویا اپنی عمر سے زیادہ اور مشکل کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اعضاء کی نشوونما میں تفاوت، یعنی انٹریکشن۔ بچپن کے دور میں اعضاء کی نشوونما میں تفاوت دیکھنے میں آتی ہے۔ بچے جو ہیں بعض درمیانی رفتار سے، بعض سست رفتار سے اور بعض تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں۔ عمر کے اس حصے میں بچے کے اپنے جسم کے اعضاء کے بڑھنے میں تفاوت دکھائی دیتی ہے۔ ہم عمروں کی نسبت بھی اعضاء کی نشوونما میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح جسمانی نشوونما میں قد اور وزن کے بڑھنے میں نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ ہم عمروں میں کئی بچے آگے نکل جاتے ہیں اور کئی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ والدین ظاہری کیفیت سے پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانی اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ اپنے ہم عمروں کے قد کا موازنہ کرتے ہیں۔ نشوونما کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ نشوونما کا عمل جو ہے مسلسل اور منظم عمل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہم نشوونما کے جو عوامل ہیں اس میں پڑھ چکے ہیں، اس طرح ایک بچہ ایک دور میں پائی جانے والی کمی عموماً دوسرے دور میں پوری کر لیتا ہے۔ اعضاء میں پختگی، اس دور میں اعضاء میں پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے۔ دودھ کے دانت گرد کر مضبوط دانت مکمل ہو جاتے ہیں۔ اعضاء کی حرکات میں درستی اور باہمی ربط میں مضبوطی اور تیزی آ جاتی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ اس دور میں کھیلنے، اچھلنے، کودنے اور بھاگ دوڑ کی رغبت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جنسی اختلافات۔ اس دور کی نشوونما میں جنسی تبدیلیاں جو ہیں وہ واضح طور پر مشاہدے میں آتی ہیں۔ بچپن کے ابتدائی دور میں لڑکوں کی نشوونما کی رفتار لڑکیوں کے مقابلے میں تیز ہوتی ہے۔ کوئی 10 برس تک تو لڑکے لڑکیوں سے زیادہ توانا اور مضبوط دکھائی دیتے ہیں، مگر اس کے بعد جسمانی نشوونما میں لڑکیاں عموماً لڑکوں سے آگے بڑھنے لگتی ہیں، اور بچپن کے آخری دور میں جنسی تفاوت جو ہے وہ واضح ہونے لگتا ہے۔ یہ فرق لڑکیوں میں 12-14 سال کے درمیان زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے بیٹے اتنا کافی ہے۔ بلوغت یا عنفنان شباب کا دور، یہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، یہ کل کے لیے۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔